جو سچی چیز ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی. اب آپ جس سے عشق کر رہے ہیں اللہ نے شاید اس لیے آپ سے دور کر دیا کہ اس کو آپ سے انس محبت کچھ نہیں ہے, وہ اس کا دور ہو جانا آپ کے لیے بہتر تھا. مرد ایک سمندر ہے, اس میں کہیں ایک عورت سیپ پڑی, تو مرد کو لگتا ہے کہ بہت ساری سیپیاں ہونی چاہیے. عشق کو کیسے ڈیفائن کرتی ہیں؟ مطلب عشق اگر اقرار, ظاہر ہے اقرار بھائی سے شادی ہوئی تو ایک محبت کا عنصر تو تھا, بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اگر لا حاصل ہو جاتے تو عشق ہو جاتا. تو عشق کی کیا تعریف ہے آپ کی نظر؟ لا حاصل نہیں ہوتا. مجھے لگتا ہے کہ جو حاصل نہ ہو وہ عشق نہیں ہوتا, محبت نہیں ہوتی, پیار نہیں ہوتا. وہی ہوتا ہے جو آپ کو مل جاتا ہے. کیونکہ بڑا مشہور وہ ہے جملہ کہ جب آپ کسی چیز کو پانے میں لگتے ہو تو پوری دنیا کائنات کا ایک ایک ذرہ اس سے آپ کو ملانے کے لیے لگ جاتا ہے. عورت بھی عشق کرتی ہے اور عشق بھولتی نہیں ہے. مرد گہرا سمندر اور عورت اس سمندر میں پڑی سیپ. اب عشق عورت بھی گہرا کرتی ہے. اچھا, میں نے ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں جو پوری عمر شادی نہیں کرتی, مطلب کسی مرد سے عشق ہو گیا پھر نہیں کی شادی, ملنگنی ہوگی. لوگ سمجھتے ہیں ملنگ والا فیروز خان صرف مرد میں رہتا ہے, لیکن ٹیکنیکلی میں نے عورتوں کو بھی ایسا عشق کرتے دیکھا ہے. ایون اف دے گیٹ میرڈ ٹو سم ون ایلس, وہ پرانا عشق بہت مشکل, مطلب ٹھیک ہے ظاہر ہے ضروری تو نہیں ہے کہ عشق میں ان کا کوئی مطلب کوئی ایلیگل افیئر ہی رہا ہو, اگر کوئی اچھا لگ گیا ہے کوئی دل کو, یہ تو روح کا روح سے ملاپ ہے, بھولتی نہیں ہے پھر. اور میں آپ کو میں آج بتا رہا ہوں آن کیمرا بیکاز آئی ایم اے ڈاکٹر, آئی ہیو ٹو ڈیل پیپل سائیکالوجی. آئی ہیو سین دوز وومین جنہوں نے بات کمٹ کی. ایون میرے پاس ایک خاتون آئی, شی واز ابو 50, شی واز ان کرونک ڈپریشن, جس سے شادی ہوئی تھی وہ مر گیا ہوا تھا, 4 بچے تھے, بٹ شی واز اسٹل مسنگ دیٹ جو ایونٹ ہوا تھا. وہ بھی سیپ کی طرح موتی جو ہے نا, یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کیا کہیں گی؟ دیکھیں, آپ نے خود کہا کہ مرد ایک سمندر ہے, اس میں کہیں ایک عورت سیپ پڑی, تو مرد کو لگتا ہے کہ بہت ساری سیپیاں ہونی چاہیے. تو جو اصل والی محبت ہوتی ہے نا, جیسے ہم تو بانٹ دیتے ہیں عشق مجازی اور عشق حقیقی میں. عشق ہمیشہ حقیقی ہی ہوتا ہے اور وہ کسی ایک سے ہی ہوتا ہے. یہ جو بار بار ہوتا ہے یہ وہم ہوتا ہے, یہ عشق محبت پیار نہیں ہوتا. مرد بھی جو سمندر ہوتا ہے نا وہ سموتا ایک ہی سیپ کو ہے, وہ بھولتا نہیں ہے. یہی بات کہہ رہی ہوں کہ جو حقیقی ساحل والا پہ ہوتا جتنی ہے, مرضی سیپیاں آتی ہیں, حقیقی والا ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. اور عشق حقیقی کیسے پہچانے کے حقیقی ہے؟ جو آپ کو اللہ سے قریب کرتا چلا جائے. دنیاوی چیزیں تو ہیں نا, رہ جانی ہے یہیں رہ جانی, اور اگر آپ کا کسی سے تعلق بن گیا ہے روح کا, دل کا, اور حقیقی عشق ہو گیا ہے, تو پھر رہتی دنیا تک آپ کے ساتھ رہتا ہے. دنیاوی رشتے اگر قائم کر بھی لیں, ایسے بھی لوگوں کو میں جانتی ہوں جو الگ ہو گئے, نہیں پا سکے, لیکن دل میں وہی کہیں نہ کہیں بستا رہا اگر حقیقی ہے. لیکن شاکر لکھتی رہی. بالکل. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر اتنا حقیقی ہے, اتنا آپ دل سے کسی چیز کو چاہ رہے ہیں, وہ آپ سے دور رہ نہیں سکتے, وہ آپ تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی, اللہ بھی وہی, اس کے فرشتے بھی وہی, اتر سکتے ہیں تیری مدد کو ملائک اب بھی, گر ذات الہی سے تیرے رشتے بھی وہی. تو ان دی اینڈ آپ کا رشتہ تو اللہ سے ہی ہے. بے شک, اور ہر رستہ آپ کو وہیں لے کر جائے گا اگر آپ کنیکٹ کرنا. گستاخی ہو گئی, آپ نے مجاز کا عشق کر لیا, اور یہ گستاخی میرے خیال میں زندگی میں کبھی نہ کبھی ہو جانی چاہیے. اگر آپ نے یہ ٹھوکر پڑ گئی, میرے سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ ٹھوکر پڑنا بہت بڑا ثانیہ ہے زندگی میں یا نہ پڑنا بڑا ثانیہ ہے. میں کہتا ہوں زندگی میں وقت پہ پڑی ٹھوکر بڑا ثانیہ ہے, اور وہ بدل دیتا ہے زندگی کو. یہ ثانیہ بیڈ فارم میں نہیں ہوتا, اٹ از ان گڈ فارم. تو میں آپ سے پھر گھوم پھر کے وہی سوال کر رہا ہوں. آپ کوئی مخصوص بات سننا چاہ رہے ہیں شاید. ہاں, میں وہی سوال کر رہا ہوں جی, کہ اقرار بھائی سے محبت تو تھی, ابھی بھی ہے. اگر جو میں رشتے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ اب تو حاصل ہو گئے نا, اب وہ محبت ہی ہے, اب اس نے عشق نہیں ہونا, اب یو گاٹ دیٹ پرسن, وہ حاصل ہو گیا. اگر یہ لا حاصل ہوتا تو وہ جو سیپ ہے وہ کتنا یاد رکھتی؟ دیکھیں, یا کبھی سوچا ہی نہیں؟ ہاں, حاصل ہو کے بھی جا وہیں رہا ہے, اور اگر لا حاصل ہوتا تو وہیں جاتا. شاید منزل میری وہی تھی, کیونکہ آپ اندر سے جو ہوتے ہیں ویسے ہی ہو جاتے ہیں. مجھ سے کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ آپ فون کیوں نہیں کرتی اقرار کو ہر وقت, میسج کیوں نہیں کرتی ہیں آپ ان کو, پوچھتی کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا مجھے خود ہی معلوم ہوتا رہتا ہے, یہ دل کا روح کا رشتہ جیسے آپ نے کہا ہے, تو اس میں یہ دنیاوی چیزیں کہیں بھی نہیں آتی ہیں. اچھا, ویسے عورت نا جو شادی کر لیتی نا, جس سے وہ سمجھتی ہے کہ
یہ میں نہ آپ کی ڈومین میں کر رہا ہوں نہ اپنی ڈومین میں بات کر رہا ہوں، لیکن کچھ خواتین کا ایک خیال ہوتا ہے کہ اگر وہ مرد کو چیپ رہیں گی نا، مطلب اس کے فون چیک کریں گی یا اس کو ہر وقت چیپو رہیں گی، اب کدھر ہو، جانو کھانا کھایا ہے کہ نہیں. یہ جانو مانو شانو شاید کچھ وقت کا وقتی رومانس مرد بھی انجوائے کرتا ہے شادی سے پہلے، لیکن شادی کے بعد یہ وبال بن جاتا ہے. ایسا ہی ہے، کیونکہ پھر اس کو لگتا ہے کہ شی از ناؤ بریچنگ مائی پرسنل ڈومین. ہر انسان کی ایک پرسنل اسپیس ہوتی ہے نا، اس نے دوستوں کے ساتھ، اس کا ایکسرسائز کا ٹائم، اس کا ورک کا بالکل چاہیے ٹائم ہوتی ہے. اس ٹائم وہ دوپہر کو اگر پوچھ رہی ہے جانو کھانا کھایا، تو پھر وہ کب تک جواب دے گا جانو کھانا کھایا؟ پھر پوچھیں گی کیا کھایا، تو جانو کب تک جواب دے. یا وہ اتنا ویلا بیٹھا ہے، وہ کہے گا بھائی میں نے اس ٹائم یہیں سے پکڑ کے جو ہے نا جیلے کے چنے کھا لیے تھے. ٹھیک ہے، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ دونوں خاتون اور حضرات اگر کاموں میں مصروف رہیں گے تو یہ سوچنے کا وقت ہی نہیں ملے پھر گا. وہ کہتی ہیں تصویر بھیج. اور میں نے ایسے مرد دیکھے ہیں، وہ میرے ساتھ بیٹھے بیٹھے کہیں گے ڈاکٹر عفان آپ کے ساتھ ایک پکچر کھینچ لیں. میں کہتا ہوں کھینچ لے، تو سارا دن ساتھ ہوتا ہے. کیوں؟ بیگم کو بتانا ہے آپ کے ساتھ نکلا ہوں. مطلب اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. دیکھیں عفان، بات یہ ہے کہ جس انسان کو جو کرنا ہے اس کو کرنا ہی کرنا ہے، چاہے آپ اس کو کتنا منع کر لیں، کتنا سمجھا لیں، بتا لیں، اس نے وہ کرنا ہی کرنا ہے. تو اس لیے آپ صرف دیکھتے رہیں، آپ کے ساتھ جو تعلق رشتہ ہے اس کو برقرار رکھیں، اس کو بھرپور وقت دیں، اس کو بھرپور توجہ دیں، اپنے حقوق ادا کرتے رہیں، حق حاصل کرتے رہیں، فرائض ادا کرتے چلے جائیں. اور اگر اگلا بندہ حق ادا نہیں کرا تو اس کی پکڑ تو ہوئی جانی نا، اللہ تعالیٰ کی ذات چھوڑنے والی نہیں. اور آزاد چھوڑ دیں. جتنا زیادہ آپ کس چیز کو دباتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ انفیڈیلٹی جو ہے اٹ از آنسر ایبل ٹو گاڈ اونلی اور ٹو دیٹ پرسن ٹو. رشتے میں دھوکا، اس کا جواب صرف اللہ کو دینا ہے یا اس انسان کو بھی دنیا رشتے پہ؟ میں دھوکا تو چونکہ رشتہ انسان سے ہے، اللہ کے رشتے کا جواب اللہ کو دینا ہے، بندے کے رشتے کا جواب بندے کو ہی دینا ہے. اور اگر آپ کہیں جھوٹ بول کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں نے اس کو بے وقوف بنا لیا، ایک شعر یاد آ گیا، کسی نے دھول کیا آنکھوں میں جھونکی، کسی نے دھول کیا آنکھوں میں جھونکی، میں اب پہلے سے بہتر دیکھتا ہوں. آپ کو معلوم ہوتا ہے یہ انسان جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے. بیوی پڑھ لیتی ہے؟ پڑھ کیا لیتی ہے؟ جان لیتی ہے، جان لیتی ہے. شکل سے پڑھ لیتی ہے؟ شکل سے نہیں، ابھی ساتھ موجود نہیں ہے میرے شوہر، لیکن میں جانتی ہوں. نہیں، وہ تو آپ کا ایک ٹرسٹ ریلیشن ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ کبھی کچھ ایسا ہو، یو تھنک ایز اے وومن، یو تھنک کوئی اچھی چیز ہو رہی ہو، کوئی اچھی چیز ہو رہی ہو، کوئی اچھی چیز نہ ہو رہی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. اور اقرار کبھی نہ پہلے کی بات ہے، کہا کرتے تھے مجھے لگتا ہے تم کوئی جاسوسی وغیرہ کرتی ہو. اب وہ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے یہ سب باتیں. تو اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے. اب اس میں میرا کوئی وہ نہیں ہے، اس کو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، اس کو میں ڈیفائن بھی نہیں کر سکتی. اچھا، اقرار بھائی فیمس ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ فیمس ہیں، چیزیں ہیں. اور یہ ظاہر ہے ایک فیمس آدمی جو ہوتا ہے اس پر بہت سارے لوگ، میں کہتا ہوں اسٹرگل دور میں عورت جو ساتھ ہے وہ ایک الگ بات ہے. پھر آپ بھی ظاہر ہے اس اسٹرگل 12 سال ہو گئے. آپ نے آج موجودہ اقرار الحسن سے، اقرار بھائی سے شادی نہیں کی، آپ نے اس اسٹرگلنگ اقرار سے شادی کی جب نہ فیم تھا، نہ پیسہ تھا، نہ کچھ تھا. مطلب دھکے کھاتے اقرار سے شادی کی. سیدھی سی بات ہے، اسٹرگلنگ، ایک اسٹرگلنگ. وہ وقت تھا جب محنت ہو رہی تھی، کوشش ہو رہی تھی، سریعام شروع ہونے والا تھا، ہوا نہیں تھا. تو ایک دوست ہے میری فضا، آج کل پتہ نہیں کہاں ہے، ایک دم سے کہیں چلی گئی. اس نے اقرار سے کہا تھا کہ جو کچھ آپ کو ملا ہے یہ فرا کے نصیب سے. تو انہوں نے کہا بے شک ایسا ہے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں. اور جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیسوں کی خاطر شادی کر لیا آپ نے، تو وہ تو جانتے ہی نہیں کہ شادی جب ہوئی 12 سال ہو گئے، پیسہ نہیں تھا، اس کے بعد پیسہ آیا. اور ایک عورت جو خود کام کر رہی ہوتی ہے، آپ کی بیگم بھی کام کرتی ہیں، آپ بھی کام کرتے ہیں، تو وہ مرد سے ڈیمانڈس نہیں کرتی ہے. وہ رشتہ اور تعلق پیسے کے لیے قائم نہیں ہوتا ہے، یہ تو کچھ الگ ہی رشتے ہوتے ہیں جو اوپر بن جاتے ہیں. یہ آپ چاہ کر بھی نہیں رشتہ قائم کر سکتے، جو آپ بات کر رہے تھے حاصل لا حاصل کی. یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور اس میں کون دیکھتا ہے پیسے کو؟ دیکھتے ہوں گے لوگ. میں تو نہ دیکھا نہ اب دیکھتی ہوں، اور اتنے سال سے کام کر رہی ہوں تو چند پیسے میں بھی کما لیتی ہوں. اور انڈیپینڈنٹ عورت جو ہے، آئی تھنک وہ کبھی بھی بیوقوف ہوتی ہے وہ عورت جو مرد کے پیسے سے محبت کرتی ہے، مرد سے محبت نہیں کرتی. اور انڈیپینڈنٹ عورت کی شان میں گستاخی ہے شاید کہ وہ آپ جیسی، ایز فار ایز آئی نو یو، ایک پاور وومن کبھی بھی مرد کے پیسے کے پیچھے نہیں جا سکتی، جو خود کمانا جانتی ہو. اسی لیے آج میں آپ کی تواسط سے نا تمام شوہر، والد، بھائی، ایک بات کہنا چاہوں گا
کہ آپ اپنے ساتھ جڑی عورت کو اور کچھ نہیں دیکھ سکتے, چاہے وہ آپ کی بیٹی ہے, بیوی ہے, بہن ہے, ماں ہے, اس کو خود مختاریت ضرور دیں, اسے اتنا انڈیپینڈنٹ ضرور کریں کہ اگر مان لیا آپ ان کے ساتھ بڑے وفادار ہوں گے, آپ اس چیز کو کہتے ہیں کہ میں ہوں نا, میرے بازو ہیں, میں کما کے کھلاؤں گا, لیکن مجھے فخر ہوتا ہے کہ میں اپنی بیگم کو ریڈیولوجسٹ بنایا, اسے میڈیا میں لے کے آیا, ہم نے اسٹرگل کی ساتھ, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ میں مر گیا تو کم از کم وہ محتاج نہ ہو. عفان, میں ایک بات کہنا چاہوں گی جو میں اکثر کہتی ہوں, میری باتیں بہت سے لوگوں کو بہت عجیب لگتی ہیں, میں بھی بہت عجیب لگتی ہوں, کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں آپ جا کے کسی ڈاکٹر سے اپنا علاج کرا لیجئے. مجھے یہ لگتا ہے کہ مرد کی صرف ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ سارا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھائے, یہ ہم نے سوسائٹی میں بڑی ایک عجیب سی چیز شامل کر لی ہے. ہاں, جہاں پر گھر کی بہت زیادہ ذمہ داریاں اور خاتون کے لیے مشکل ہے, ناممکن ہے گھر سے باہر جانا, کام کرنا, یا گھر بیٹھے بھی آپ کام کر سکتے ہو, میں کہتی ہوں سب کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے اور سب کو اپنا بوجھ بانٹنا بھی ہے. ہمارے سوسائٹی میں نہ کہیں مرد کے ساتھ اس معاملے میں بڑی زیادتی ہو جاتی ہے کہ اکیلا کمانے والا ہوتا ہے, 10 لوگ ہیں, ذہنی مریض بن کے رہ جاتا ہے, وہ آدمی بھی, گھر کے رہنے والے بھی, ڈیمانڈز بڑھتی چلی جاتی ہیں, ان کو نہیں پتہ باہر وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے. میں کبھی بھی مجھے یہ اچھا نہیں لگے گا کہ میں بوجھ بنوں کسی پر بھی. 20 سے 35 سال کا جو ہمارے معاشرے کا مرد ہے نا, اس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے, ایک کمانے والا 10 کھانے والے. بہت نہیں شکریہ, ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ فرح, اور آپ نے عشق کی بھی تعریف بڑے ڈفرینٹ اینگل میں کی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.